اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے آیت نمبر 85 تک سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالا تھا۔ آج انشاءاللہ 86 سے لے کر 90 تک آیت اور اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے جو اختلافات ہیں آپس کی، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی خرید لی ہے، بس ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُّسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نمایاں نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خلاف احکامات لے کر آئے تو تم اکڑ گئے؟ پھر تم نے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو تم لوگ قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ خوب پہچانتے تھے تو وہ اس کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ اتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کا سودا کیا کہ صرف اس بات کی ضد میں خدا کی نازل کیے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ اللہ کے غضب بالا یا غضب میں گرفتار ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 90 تک اس کی ایک مترجم سے میں نے اس کا آیت اور اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے نظر کر دیا۔ اب دوسرے جو مفسر ہے اس سے بھی تھوڑا سا میں ان کی ایک یا دو آیت کا اس کی ترجمہ اور تفسیر لینے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آپس میں بہت زیادہ ڈفرینسز ہے، اختلافات ہیں، اس کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ قرآن ایک ہی ہے اور آیت بھی ایک ہی ہے، زیر زبر میں کسی قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن معنی اور ترجمہ اور تفسیر میں بہت بڑا فرق ہے۔ ابھی میرے پاس یہاں پہ 3 تفاسیر موجود ہے، مختلف فقہ کی، مختلف فرقے والوں کی، تو 3 تفاسیر اور 3 قرآن میرے پاس موجود ہے۔ ان میں نے دیکھ کے مطلب کیا کیا اس میں آپس میں زیادہ یا کم کیا ہوا ہے اس چیز کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو پہلے اسباق اور اس کے ترجمہ میں نے جو پڑھی ہے وہ ایک قرآن سے کیا تھا، ابھی میں دوسرے قرآن سے تھوڑا سا اس کی 1 یا 2 آیت کر کے اس کی ترجمہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا حیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی تو ان پر سے عذاب ہلکا اور ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اس آیت میں دونوں کے ترجمہ بالکل ایز اٹ از سیم ٹو سیم ہے۔
دوسرے آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِروحِ الْقُدُسِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے پہ در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی اور پاک روح سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تو تکبر کرتے ہیں، تو ان میں انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے ہو، ایک گروہ کو شہید کرتے ہو۔ یہاں پر بالکل ایک دوسرے سے مختلف ترجمہ کیا ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا اپنے اس کے اوپر نظریات کے مطابق اس کے اوپر اس کا وہ کیا ہوا ہے۔ آج میں یہ کوشش کرتا ہوں اس آیت کی تھوڑا سا تفسیر بیان کرنے کی۔ اس میں مطلب کچھ ایسے چیزیں ہیں جو مطلب ہماری طرح عام لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جس طرح سے ادھر روح القدس کا وہ الفاظ آیا ہے، تو اس کا بھی مطلب کوئی اس کی ترجمہ نہیں کیا ہے، اسی طرح روح القدس لکھا ہوا ہے دونوں نے، یا ایک نے پاک روح کی لکھا ہوا ہے۔ ہاں حقیقتاً اس کا جو لفظی اور لغوی معنی یہی ہے، یہ پاک روح۔ مطلب یہ اس کی طرف اب اس کا جو تفسیر ہے اس میں کیا لکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں میں تھوڑا سا اس کے ادھر دیکھتا ہوں کہ ایک نے لکھا ہے جی، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 انبیاء مبعوث ہوئے، اور بعض کے نزدیک یہ تعداد 70,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری اولو العزم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت عام بشری طریقے سے مختلف ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کے مزاج میں ملوطیت غالب رہی اور آپ علیہ السلام روح القدس سے زیادہ مانوس تھے۔ اسلامی اصطلاح میں روح القدس جبرائیل کا نام ہے جو انبیاء پر وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس کا اس مسیحی اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں جس میں وہ روح القدس کو تثلیث المقدس کا اقنوم الثالث قرار دیتے ہیں۔ ادھر یہودیوں کے بھی مطلب کچھ نظریات انہوں نے اس میں پیش کیے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہے، لہٰذا ان پر اسلامی تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا ایمان نہ لانا ان کی رائیدہ درگاہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی کہ یہودی سمجھتے تھے ان کے دل، یعنی کہ جس طرح کعبہ کا غلاف میں وہ بند ہے، اس طرح سے ہمارا دل پہ بھی مطلب کوئی چیز اثر نہیں کرے گا۔ وہ اس غلط فہمی میں اس میں بالکل ایز اٹ از اسی طرح آیت آیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو یہ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کے اوپر کوئی مطلب کوئی چیز اثر نہیں کرتا ہے، یا کوئی تبلیغ ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اس طرح سے وہ سوچتے تھے۔ دوسرے نے کچھ اس طرح سے اس کا تفسیر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 پیغمبر تشریف لائے جو شریعت موسوی کے محافظ اور توریت کے احکام کو جاری کرتے تھے۔ چونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حفاظت کا یہ کام علماء اسلام کے سپرد ہوا، اور الحمدللہ کہ علماء کامل طور پر یہ فریضہ ادا کیا۔ اس انبیاء پر وحی لاتے اور وہی روح ایمان ہے، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں۔ رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی۔ جب جبریل مدد کر سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد فرما سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ کفار کے مقابلے میں تکبر کرنا ثواب ہے، مومنوں کے مقابلے میں تکبر کرنا گناہ ہے۔ نبی کی بارگاہ میں تکبر کرنا کفر ہے، وہاں ادب و نیاز چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے غور سے سنا ہے تو مطلب کس حد تک ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے مطلب تفاسیر اپنے نظریات کے مطابق کیے ہوئے ہیں۔ میں اسی لیے یہ 2-3 قرآن یا 2-3 مطلب مختلف فرقے کی قرآن پڑھ کے اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر
یہاں پہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ آیت میں کسی کے درمیان کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، تو اس لیے ترجمے میں بھی کوئی زیر زبر کا فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا زبان عربی تو نہیں، ہمیں اردو میں سمجھایا جاتا ہے، تو اردو میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم مطلب الفاظ یعنی کہ جس کے معنی ایک ہو اس طرح سے اگر کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر مختلف کہانیاں سناتے ہیں، جیسا کہ اس جو پڑھے گئے آیت کے ترجمے اور تفسیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا آیت ہے جس کو انہوں نے مطلب وہ یہودیوں کا جو عقیدہ بیان کیا ہے، وہ اپنے دل کو مطلب غلاف میں بند، اس کو یعنی کہ کوئی توڑ یا کھول نہیں سکتا، اس کے بارے میں ایک کا میں نے سنا دیا۔ دوسرے نے، اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کے سبب تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایسا بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے مطلب وہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے کفر کے سبب انہوں نے تھوڑے ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہم مطلب اس کے اوپر اتنا بڑا وہ ہے، سمجھو ایک طرح سے دیوار ہے ہمارے دل کو، وہ کوئی توڑ نہیں سکتا، لیکن اس کے جواب میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے۔ لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، جو پہلے یہودیوں کی جو بات تھی، وقالوا قلوبنا غلف، یہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ پاک نے ان سے کلام کیا ہے، یہودیوں سے جو اپنے آپ کو وہ سیف سمجھتے تھے، اس کے اوپر اللہ نے اسی میں ایک دوسرے سے جملے وہ کر کے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اب دوسرا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے بعد ان کے پاس وہ جانا پہچانا، اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر۔ اب ادھر بہت سی چیزیں، ایک تو ادھر توریت کا ذکر نہیں ہے، دوسرا یہاں پہ وسیلے کا ذکر نہیں ہے، اچھا، اور تیسرا ادھر قرآن کا ذکر نہیں ہے۔ اسی چھوٹی سی آیت میں یہ کوئی 4-5 الفاظ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیے ہوئے ہیں، ایک نے، دوسرے نے کیا کیا ہوا میں وہ بھی ذرا دیکھتا ہوں۔ اور جب اللہ کی جانب سے وہ کتاب آئی جو اس کے پاس موجود باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح کی امید رکھتے تھے، پھر جب ان کے پاس آ گیا وہ خوب پہچانتے تھے تو اس کے منکر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کیا ہوا ہے، ایز اٹ از اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو بعض چیزیں بریکٹ میں لکھتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر مطلب اسی آیت کے اس میں لکھا ہے، قرآن کو اور توریت کو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، وہ مطلب ایک طرف سے اپنی طرف سے اشارہ کر رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے، قیاس ہے یہ، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اور اس سے پہلے وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو اسی طرح جو بغیر بریکٹ کے اس کے ترجمے کیے ہوئے ہیں، یہ مطلب میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے، یہ انہوں نے اس کے معنی وہ کر کے، حالانکہ ادھر وسیلہ اور قرآن کے بارے میں کوئی اس آیت میں ذکر نہیں ہے، یعنی کہ ادھر وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ قُلْ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آپ نے سنا ہے تو اس میں کوئی قرآن کا یا وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں پہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ، کتاب کی اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی، اب کتاب جہاں پر بھی ہے قرآن میں، جدھر بھی کتاب کا ذکر آیا ہے، یہ میرے اپنے اس کے مطابق یہ کتاب جہاں پر بھی ذکر ہے یہ سب قرآن کے بارے میں ہے، تو اس نے ادھر قرآن کو بریکٹ میں لکھا ہے۔ اب ادھر سے آگے
والی کتاب توریت کی توریت اس کو بریکٹ کر دیا ہے، توریت کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو جہاں تک میری معلومات اور تحقیق ہے، مطلب توریت کا معنی قانون، یہ بھی ایک قرآن کا صفاتی نام ہے۔ فرقان، کتاب، قرآن، اچھا توریت اور زبور، اس کو میں قرآن پاک کی صفاتی نام سمجھتا ہوں، جو کہ لوگوں نے مطلب اس کو ایک کتاب بنایا ہوا ہے قرآن کے حوالے سے، حالانکہ یہ یہود و نصارہ کا ایک کنسپٹ ہے تورا، اس کے حوالے سے انہوں نے اتنا مطلب اس کی تبلیغ کیا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں بھی وہ چیز آیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ اب ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بسا ہوا ہے، مگر یہاں پہ کوئی بھی ایسی توریت نام کی کتاب کا قرآن میں مجھے کم از کم کہیں پر بھی ذکر نہیں ملتا ہے، یا موسیٰ کو توریت دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اب اتنا وہ ہے، قرآن میں واضح کوئی وہ آیت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے۔ تو اسے ادھر بھی کوئی توریت کا ذکر نہیں ہے۔ واللہ عالم کون سی کتاب دی ہے۔ کتاب جہاں پر بھی آیا ہے یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے۔ میں نے ایک ولاگ میں اس کے بارے میں تفصیل فرمایا تھا کہ قرآن کب سے ہے اور کیسے ہے، یہ میں نے بہت پہلے ایک ولاگ بنایا تھا۔ تو میرا یہ ماننا اور یہ عقیدہ ہے، قرآن مطلب دنیا بننے سے پہلے ہی قرآن موجود تھا۔ ہاں یہ کراتی سنیے قرآن میں اس کا ذکر ہے، یعنی کہ کاغذ کے اس میں یہ ابھی 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے وہ کر کے یہ کاغذ کی اس میں وہ کر دیا ہے، لیکن قرآن پاک یہ لوح محفوظ کو لوح محفوظ پہ ازل سے موجود ہے۔ اس کے بارے میں نے تفسیر کیا ہوا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوا تو یہ چھوٹی چھوٹی اختلافات ہیں، لمبی وہ میں ایک نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ اس میں ٹائم لگتا ہے۔ تو کوشش کرتا ہوں میں ایک آیت 5 آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ اور چھوٹا سا تفسیر کرتا ہوں، اور چھوٹے چھوٹے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے ولاگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج میں نے 2-3 مطلب چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے، ان کو میں نے ادھر پیش کر دیا ہے۔ تو ولاگ اچھا لگا تو لازمی اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔